الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ زمر کا واقعہ حصہ ہے، سورہ مومن مکمل ہے، سورہ حامیم سجدہ ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ زمر کے واقعہ حصے میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ربوبیت کا بیان۔ رب کے معنی ہوتا پالنے والا، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات کا مربی پالنہار اللہ ہی ہے۔ وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، یہ پالنے کا معنی ہوتا ہے، تو کہہ رہے اللہ ہی ہے۔ آسمان زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہے اور اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ پالنہار، پالنے والا۔ بسا اوقات ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو تو پالتے ہمارے ماں باپ، تو رب تو ہمارے ماں باپ ہو گئے، جبکہ جگہ جگہ یہ بھی ہے کہ پالنے والا اللہ ہے، پالتے ہمیں ماں باپ ہیں۔ ایسا کنفیوژن بھی آپ کے دماغ میں آتا بھی ہوگا، ڈالا بھی جاتا ہوگا اور آپ کو کنفیوز بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ رب کا لغوی معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو ماں باپ بھی پالتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے مجازی طور پر وہ بھی رب یعنی پالنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر نہیں۔ حقیقی طور پر پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، ماں ہمیں دودھ پلاتی ہیں، پلائی ہے، تو ماں دودھ کیوں پلائی؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے۔ ماں کے چھاتے میں دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تو گویا اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ماں باپ یہ سبب ہیں، ذرائع ہیں، ورنہ حقیقت میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حقیقی مربی کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجازی طور پر چونکہ وہ وسیلہ بنتے ہیں، ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان کو بھی پالنے والا مجازی طور پر کہا جاتا ہے، مگر حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بتایا کہ اس صورت کے اندر کہ اللہ ہی رب ہے، وہی پالنے والا، ساری کائنات کا مربی وہی ہے۔ تو ساری آسمان اور زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، ساری چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے قائل تمام انسان ہیں، سب اس کو مانتے ہیں، چاہے چاہتے ہوئے مانے یا نہ چاہتے ہوئے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے یا حالات سے اپنے اقرار کریں، مگر مانتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان، کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت زیادہ، کوئی حد نہیں، محدود نہیں ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی اسلام میں کچھ نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہو گیا، ایسا کر ڈالا، ویسا کر ڈالا، اب میرا کیا بنے گا، تو اب سدھرنے کا کیا فائدہ؟ کبھی بھی مایوس، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کے تعلق سے آنا نہیں، ایک آدمی کا، سند کی حقیقت کیا اللہ عالم بالصواب، لیکن واقعہ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ایک عالم کے پاس پہنچا، مذہبی رہنما کے پاس، اس نے کہا میں نے 100 لوگوں کا قاتل ہوں، مرڈر کر دیا ہوں، کیا گنجائش ہے؟ تو عالم بھی آدھا علم والا رہا ہوگا، جیسے آج کل مارکیٹ میں رہتے ہیں ہول سیل کے حساب سے، ادھر سے کچھ سیکھ لیے، ادھر سے کچھ سیکھ لیے، اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، تو ایسے رہا ہوگا۔ اس نے کہا 100 لوگوں کو تم نے مرڈر کر دیا، کہاں تمہاری مغفرت ہوگی؟ اس نے کہا اچھا تو تم بھی کیوں جیو گے؟ اس کو بھی مار کر کے 100 برا کر دیا، کہا 99 تو چھوڑا نہیں تھا، اب جب میرا کوئی چانس نہیں تو تم کیوں جیو گے؟ اس کو بھی مار دیا۔ پھر وہ الگ بات ہے، دوسرے کے پاس گیا تو ملا اس کو اچھا علم کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع، اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بڑی وسیع ہے۔ شرط یہ ہے کہ مغفرت مانگے سسٹم سے، طریقے سے۔ اگر آپ نے بندوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے تو اس کی معافی تلافی کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے، پھر اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان، کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو کس کنڈیشن میں جائیں گے؟
اس کو بیان ہوا، ادخلوہا بسلام آمنین، جنتی کو کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں ہاک کر لیا جائے گا، گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ اس کیفیت کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ ہم سب کو جنت ہی میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے، مومن کا بیان یعنی مومن کی صفت کیا ہوتی ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا بیان ہوا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے درمیان میں ہو رہی تھی، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ بڑا مشہور۔ فرعون پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے۔ جتنے انبیاء آئے یا جتنے بھی دین کے داعی ہوتے نا، ان کا سب سے زیادہ ٹینشن ان کرسی والوں کا ہوتا ہے، ظالموں کو، ہر دھرموں کو، کہ اب ہماری چلی گئی نہیں، یہ بندہ اگر پلٹ گیا تو فرعون کو لگا کہ یہ تو ہمارے تختہ ہی پلٹ دے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی جا رہی تھی کہ کیسے مرڈر کیا جائے، کیسے مارا جائے، تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس دربار میں ایک ایمان والا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ کہہ رہے اس نے کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تو اس ایمان والے نے کہا، اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، کہ تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے، اللہ ہے، میرا رب اللہ، یعنی اس کا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی بنیاد پر تم اس کو قتل کرو گے، یہ کہاں کے حساب کی بات ہے، یعنی اس طرح اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہہ رہے ہیں اس کے درباروں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر استاد نے مطلب سمجھایا کہ دیکھو اگر تم اس بھولے بھالے سیدھے سادے آدمی کا جس کا کوئی جرم نہیں ہے تم مار دو گے تو انجام تمہارا بڑا خطرناک ہوگا، اس طرح اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ اب اچھی طرح سمجھ، ایک آدمی کے دل کے اندر جب اندھی چیز کوئی داخل ہوگی، ہر دھرمی، ظلم و زیادتی، پیسے اور کرسی کی محبت، اندھی محبت، تو اب کتنی دلیل دے دے، کتنی لاجیکل بات کر لے، کچھ بھی اس کے سمجھ میں کرسی اور پیسے کے خلاف آتی نہیں ہے، تو کہاں فرعون کے سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اسی طرح فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے، اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان سے کہا کہ ایک محل کی تعمیر کا حکم دے دیا، تعمیر کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب، میرا اللہ، تم نے کہا ذرا ایک ایسی محل بناؤ، اتنی اونچی پر بناؤ کہ میں اس پہ چلوں اور موسیٰ کے رب کو دیکھوں، یعنی مذاق اڑانا ہو چاہ، کہاں اس کا رب دکھتا نہیں ہے، چلو میں بہت اونچائی پہ چڑھ کر دیکھوں، اس طرح مذاق اس نے بنایا تھا۔ اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ یدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ اللہ سے اعراض کرتے، اعراض مطلب اس کی بات نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو کہہ رہے بڑی ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ انسان کی تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا۔ یہ پورا ترتیب سے بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت ہے، جس دنیا میں تم رہتے ہو اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اسی طرح ہم سجدہ میں کئی باتیں، آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اللہ نے زمین و آسمان کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنایا اور آسمان کو 2 دن میں بنایا، اس طرح 6 دن میں اس نے تخلیق کی ہے۔ کافروں کی شرارت کا ذکر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے کہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکے، یہ ان کی بدمعاشی تھی قریش کے کافروں کی، کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو کہتے خوب شور مچاؤ، خوب ہنگامہ مچاؤ، خوب شرابہ کرو، تاکہ اس قرآن کی بات دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں، ان کو پتا تھا قرآن میں ایک مضبوط طاقت ہے، ایک دم ہے، جس کان تک بھی یہ آواز جائے گی وہ اپنا اثر چھوڑ کے رہے گی، تو وہ یہ مطلب پلان بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن یہ کب تک ہونے والی بات ہے۔ اسی طرح دائی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی، دائی مطلب جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، دور نہیں کرتا ہوں، کنفیوز نہیں کرتا ہوں، صاف ستھری بات کرتا ہوں، اسلام کی تعلیم صاف صاف اللہ کے بندوں کو بتایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے،
کہ اس سے بہتر بات دنیا کے اندر کسی کی نہیں ہو سکتی ہے نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر اس امت کا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی ایک مقام. اس لیے اللہ کے بندو دائی بنو، اپنے بچوں کو بناؤ. سب چھوڑ کے جائیں گے دنیا، کچھ بھی بن جاؤ، کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی نیکی کا ایک راستہ کھلا رہے. اور وہ کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بھی بیان ہے. دائی کس حکمت سے، کس واضح بیان سے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان ساری باتوں کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو میں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.